آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں وہ بات کو اڑ اڑ کے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پازز زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ اگر اپنی زبان میں، یعنی آپ کی جو بھی مادری زبان ہے، آپ اگر اس میں رک رک کے بات کرتے ہیں، بہت زیادہ وقفہ لے کے بات کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اب بچپن سے ایسا ہو رہا ہے، اب ایسا ہوا ہے، یہ مختلف جگہ ہوتی ہیں جہاں پر آپ رک رک کے بات کرتے ہیں، جبکہ اور جگہوں پر آپ رک کے بات اس طرح سے نہیں کرتے۔ تو آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا سچویشن کی وجہ سے آپ رک جاتے ہیں، جو سچویشنز پیدا ہوتی ہیں، یا سچویشن کی وجہ سے آپ نہیں رکتے، بلکہ آپ جو بھی ہو، جس کے سامنے بھی بات کرنی آپ کو پڑے، آپ اس میں رک رک کے بات کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی ایک مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہے جس سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان میں تو نہیں رک کے بات کرتے، یعنی پازز نہیں اتنے لیتے، لیکن جب کسی غیر زبان کو بولنے لگتے ہیں تو وہ رک رک کے بات کرنا شروع کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پازز لینا، اور ایسے پازز کو کہتے ہیں ان نیچرل پازز۔ ایسوں کو کیا کہتے ہیں جناب؟ ایسوں کو کہتے ہیں ان نیچرل پازز۔ ان نیچرل پازز ہم کب لیتے ہیں؟ یہ دیکھیں، جس طرح آئلٹس کے ٹیسٹ ہیں، ٹوفل کا ہے، PTE کا ہے، اور ڈولنگو کا ٹیسٹ ہے، ELLT ایلٹ کا ٹیسٹ ہے۔ ان سب کے اندر چونکہ آپ نے انگریزی زبان میں جا کر انٹرویو دینا ہے، بات کرنی ہے، تو جو آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ ظاہر انگریزی میں ہو رہا ہے، اور جواب بھی آپ نے انگریزی میں دینا ہے۔ آپ اپنی زبان میں بڑے فلوئنٹ ہیں، لیکن اس زبان میں جا کر آپ فلوئنٹ نہیں رہتے، تو اس کا مطلب آپ کے جو پازز ہوں گے وہ ان نیچرل ہوں گے۔ اور ان نیچرل پازز کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ہمیں سوچنا بھی ہے کہ کیا کہنا ہے، اور ساتھ لفظ کہاں سے لائیں، اور مناسب لفظ کہاں سے لائیں۔ جملہ بولیں تو جملہ درست ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسے درست کیسے کیا جا سکتا ہے، کہیں ٹینس کی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ووکیبلری کی وجہ سے میں رک نہ جاؤں۔ آپ جب اتنی ساری سوچوں میں گھرے ہوتے ہیں، تو جب آپ سوچوں میں گھرے ہوں گے تو جملہ کیسے ترتیب سے آپ بول سکتے ہیں؟ آپ ترتیب سے نہیں بول سکتے۔ آپ جب اسے ترتیب سے نہیں بول سکیں گے تو آپ یہاں دماغ میں الجھیں گے نا صاحب۔ جب دماغ میں الجھیں گے تو اس الجھن کو سلجھانے کے لیے آپ تھوڑی دیر کو رکیں گے، اور جب آپ رکیں گے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ آپ رہ جائیں گے، اور پھر آپ کو لگے گا کہ میرا کانفیڈنس لوز ہو رہا ہے، مجھے پرابلم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے سرکار۔ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریکارڈ کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو ریکارڈ کریں گے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنے اوپر نظر رکھ سکیں گے کہ کیا ٹھیک تھا، کیا غلط تھا، اور مجھے کیسے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ چونکہ اگر آپ لکھ سے ہی لیتے ہیں تو پھر بولنا آپ کے لیے اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، وچ از ویری کامن۔ اور میں تو خیر خاص طور پر لڑکوں لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے جب ہم کہتے ہیں اب اپنے آپ سے بات کریں، تو اکثر اپنے آپ سے بات کم ہوتی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بات کرنا اپنے آپ سے شروع کر دیں گے تو اس کا ظاہر آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا، اور اپنے آپ کو سنیں تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے کہ آپ اگر اپنی زبان میں فلوئنٹ ہیں اور کسی اور زبان میں فلوئنٹ نہیں ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ آپ کے کانفیڈنس کا ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ 4 لوگوں کے سامنے بڑے اعتماد سے اپنی زبان میں بات کر لیتے ہیں، لیکن کسی اور کے سامنے کھڑا ہو کے بات کرنے میں آپ کو دقت ہوتی ہے، تو بھی یہ کانفیڈنس کا مسئلہ ہے۔ اور کانفیڈنس کا مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں صاحب، فیس از ٹو فیس لائف۔ یہ چہرہ رب کائنات نے عطا ہی ہمیں اس لیے کیا ہے کہ ہم چہرہ کرا سکیں دنیا کو، ہم بتا سکیں دنیا کو کہ ہم ہیں صاحب۔ اور جس گھڑی آپ بتانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ظاہر آپ کھڑے ہوں گے، آپ بات کریں گے۔ اور جس گھڑی آپ بات کرنے جائیں لوگوں سے، تو پہلے تو تیار ہونا چاہیے کیا کہنا ہے۔ اور جب آپ تیار ہیں آپ نے کیا کہنا ہے، تو پھر کہاں سے کوئی پریشانی ہوگی صاحب؟ کوئی پریشانی ہونے کا امکان نہیں رہتا اس کے بعد، کیونکہ آپ تیار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ ایسا اگر ان کے حصے کا بھی آپ سوچیں گے، بھائی جو سوچتا ہے اسے سوچنے دیجیے، یہ تو اس کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ کو تو صرف ایک ہی بات اپنے دل و دماغ میں بٹھانی ہے کہ جب آپ کوئی غلط عمل نہیں کر رہے، آپ کو غیر اخلاقی حرکت نہیں کر رہے، تو کاہے کا خوف اور کاہے کا ڈر؟ پھر زبان آپ کی نہیں ہے۔
جب آپ کی اپنی زبان ہی نہیں ہے، کسی اور کی زبان ہے، تو غلطیاں تو ہوں گی صاحب. تو آپ کیوں نہیں یہ مان کے چلتے کہ غلطیاں ہوں گی؟ اور جس گھڑی آپ مان لیں گے کہ غلطیاں ہوں گی تو یقیناً غلطیاں ہوں گی، اور کرتے چلے جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ غلطیاں نہیں رہیں گی. چونکہ خوف سے ہونے والی غلطی زبان کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اور غلطی ہونے والی غلطی میں بڑا فرق ہوتا ہے.